پاکستان بھر میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور جبکہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ہوئے۔ ماہ سیام کا چاند سب سے پہلے لاہور، اس کے بعد پشاور، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں دکھائی دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے پاکستان اور تمام امت مسلمہ کے امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ مساجد میں نماز تراویح کے روح پرور مناظر۔ رمضان کا اعلان ہوتے ہی بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج پہلا روزہ۔ حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی۔ رمضان میں اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہمارا پہلا امتحان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ کہا قیمتوں کی مانیٹرنگ کے لیے نظام بنائیں گے، اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ ٹیکس کلیکشن کا بڑا حصہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ ملی بھگت سے بلوں کا بوجھ غریب عوام پر اور اشرافیہ کو سبسڈی دے دی جاتی ہے۔ ڈنڈے کے زور پر بگڑے ہوئوں کو سیدھا کریں گے۔ اچھے ٹیکس کلیکٹرز کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ڈو اور ڈائی کا وقت ہے، نئے جوش اور ولولے سے ملک کی خدمت کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چارج سنبھال لیا۔ حلف اٹھانے کے فوراً بعد وزارت خزانہ پہنچے۔ ملک کی معاشی صورتحال بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزراء کی وزارتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ خواجہ آصف وزیر دفاع، اسحاق ڈار وزارت خارجہ اور احسن اقبال وزارت منصوبہ بندی کا قلمدان سنبھالیں گے۔ رانا تنویر کو صنعت و پیداوار کا قلمدان سونپا گیا۔ عبدالعلیم خان وزیر نجکاری ہوں گے۔ جام کمال وزیر کامرس، امیر مقام سیفران اور اویس لغاری ریلوے چلائیں گے۔ صالح حسین کو اوورسیز کا محکمہ مل گیا۔ عطا تارڑ وزیر اطلاعات، خالد مقبول صدیقی سائنس اور ٹیکنالوجی، ریاض پیرزادہ ہاؤسنگ اور محسن نقوی وزیر داخلہ ہوں گے۔ کیسر احمد شیخ میری ٹائم کے وزیر مقرر۔ وفاقی کابینہ کی پہلی کھیپ نے ایوان صدر میں حلف اٹھا لیا۔ رمضان سے پہلے ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ کراچی میں کیلا 200 روپے فی درجن، سیب 300، خربوزہ 150، امرود 200 روپے کلو فروخت، ٹماٹر 150، پیاز 220 سے 240 روپے کلو بکنے لگا۔ فیصل آباد میں سبز مسالے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ پیاز 240، ادرک 550، سبز مرچ 560 روپے کلو پر دستیاب۔ حیدرآباد میں شملہ مرچ 600، لیمو 450 روپے کلو ہو گئے۔ ساہیوال میں ٹماٹر 200، بھنڈی توری 300 اور برائلر گوشت 600 روپے کلو فروخت۔ ملک بھر میں آج بینک پبلک ڈیلنگ کے لیے بند رہیں گے۔ کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جائے گی۔ پنجاب میں رمضان کی مناسبت سے تعلیمی اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی۔ پیر سے جمعرات تک سکول صبح 8:30 بجے لگیں گے، چھٹی دن 1 بجے ہوگی۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں ٹائمنگ صبح 8:30 سے 1 بجے تک ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ کے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کلاسز کے اوقات صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ کالجز میں مارننگ شفٹ 8:30 بجے سے دن 12 بجے تک۔ ایوننگ شفٹ میں تدریسی عمل دوپہر 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری کو ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایوان صدر کے عملے کا صدر سے تعارف کرایا گیا۔ صدر آصف زرداری گارڈ آف آنر کے لیے بگی میں پہنچے۔ بلاول بھٹو، آصفہ بختاور اور فریال تالپور کی تقریب میں شرکت۔ تاجکستان کے صدر کی آصف زرداری کو مبارکباد۔ آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری باضابطہ طور پر اپنی بیٹی کو خاتون اول ڈکلیئر کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو کو فرسٹ لیڈی کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو پہلی خاتون اول ہوں گی جو صدر مملکت کی بیٹی۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر لاہور کے بعد اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمات درج۔ اسلام آباد کے کوہسار تھانے میں درج مقدمے میں شیر افضل مروت، شعیب شاہین، شفقت آبان سمیت 1000 سے زائد نامعلوم افراد نامزد۔
لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان پر دہشت گردی، اغوا، کار سرکار میں مداخلت اور ہراسانی کی دفعات کے تحت مقدمات درج۔ ہمارا احتجاج پرامن تھا، سڑکیں بلاک کی گئیں تو آپ ویڈیوز دکھا دیں، جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا احتجاج کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کی میڈیا سے گفتگو، کہا فارم 47 کی جعلی اور مسلط شدہ حکومت کی بوکھلاہٹ کل سب نے دیکھ لی۔ پنجاب میں پرامن احتجاج پر 6 FIRs درج کی گئیں، پرامن مظاہرین پر تشدد کیا گیا، لگتا ہے باقی ملک میں کوئی اور قانون ہے اور پنجاب میں کوئی اور۔ یہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو، سمجھتے ہیں ڈنڈا شاہی سے حکومت کر لیں گے۔ پرامن احتجاج کے نام قانون ہاتھ میں لینے اور عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ کوئی ایسا کرے گا تو قانون بھی حرکت میں آئے گا اور حکومت بھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سول سیکریٹریٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کون سے ملک پہ حملے کر کے لوگوں کو چھڑوایا جاتا ہے، جمہوری حق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا بدقسمتی سے ہمارے پاس قیمتیں کنٹرول کرنے کا کوئی میکانزم نہیں، گورننس کے شدید مسائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر لیسلی سکینلن کی ملاقات، کہا پنجاب کو اچھا لیڈر مل گیا، مل کر خوشی ہوئی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، خاتون کا وزیر اعلیٰ بننا پنجاب کے لیے خوشگوار تبدیلی قرار دیا۔ مریم نواز نے کینیڈا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پنجاب کے طلباء کے لیے اسکالرشپس بڑھانے پر زور دیا۔ پنجاب کی غیر قانونی وزیر اعلیٰ کے کہنے پر پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کیا گیا، ان پر دہشت گردی کے پرچے درج کیے گئے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کی نیوز کانفرنس، کہا آئی جی پنجاب شہباز شریف اور مریم نواز کے ذاتی ملازم بن چکے، پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ غیر قانونی احکامات ماننے والے افسران کو قائمہ کمیٹیوں میں طلب کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے عدت میں نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد کی سیشن عدالت میں سماعت، اپیل پر فیصلے تک بشرا بی بی کی ضمانت پر رہائی کی درخواست۔ دوران سماعت خاور مانیکا کا وقت کی کمی کے باعث وکیل نہ ملنے کا موقف، عدالت نے آئندہ سماعت پر سزاؤں کی معطلی پر دلائل طلب کر لیے، سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، درخواست میں موقف اختیار کیا۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور شبلی فراز بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جیل حکام کو ملاقات کی اجازت دینے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ باون سینیٹرز مدت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو گئے، نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لیں، شیڈیول 14 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ ایوان بالا کی 48 نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن 14 مارچ کو ہوگا۔ ضمنی الیکشن یوسف رضا گیلانی، مولانا غفور حیدری، نثار کھوڑوں کی خالی کردہ نشستوں پر ہوگا۔ جام مہتاب، پرنس احمد عمر اور سرفراز مفتی کی نشستوں پر بھی ضمنی الیکشن ہوگا۔ سینٹ کا ضمنی انتخاب اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر ہوگا۔ بلوچستان کابینہ سینٹ کے ضمنی انتخابات کے بعد تشکیل دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت دیگر جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی قائم۔ ذرائع کے مطابق کابینہ 2 مرحلوں میں تشکیل دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں نون لیگ کے 5، پیپلز پارٹی کے 3، اے این پی اور بی اے پی کا 1 رکن حلف اٹھائے گا۔ ایسے آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دینا چاہیے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کا صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیس کی سماعت کے دوران برہمی کا اظہار، ریمارکس دیے ایک جرم کی ریکارڈنگ موجود، آپ ملزموں کا سراغ نہیں لگا سکے۔ اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ کس قسم کے آئی جی ہیں، 4 سال ہو گئے کہ آپ کو 4 صدیاں چاہیے۔
صحافیوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہو تو سیف سٹی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے تاثر دیا گیا جیسے عدلیہ کے کہنے پر کارروائی ہوئی۔ پنجاب حکومت کا منی بجٹ لانے کا فیصلہ، محکمہ خزانہ کو تیاری کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد وزیر خزانہ میزانیہ اسمبلی میں پیش کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ہفتے طلب کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبے کی منظوری دے دی۔ سستے گھروں کی فراہمی سے متعلق اجلاس میں گھروں کی لاگت اور قسط کو ہر ممکن حد تک کم رکھنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بارشیں، نوشکی کے ندی نالوں میں طغیانی، کوئٹہ کی سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی کے لیے ہنگامی آپریشن۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں مطلع آلود، اسلام آباد اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان میں 15 مارچ تک طوفانی بارشوں اور برفباری کا الرٹ۔